السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی سبق آموز اور دلچسپ واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دوں کہ یہ واقعات اور یہ حکایات یہ ماضی میں ہو چکے ہیں اور آئندہ آنے والوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے یہ عبرت کے ایک اصول ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ بات تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کی جیسی نیت ہوگی اللہ رب العزت کی جانب سے فیصلے بھی ایسے ہی اترتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو نیت ہماری جیسی ہوگی اللہ رب العزت کے عرشوں سے فیصلے بھی ایسے ہی اتریں گے۔ تو ناظرین، یہ واقعہ گورنر نجم الدین ایوبی کا ہے۔ گورنر نجم الدین ایوبی رحمۃ علیہ کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین شیرکو نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو جواب میں نجم الدین نے کہا کہ بھائی میں کسی کو اپنے لائق نہیں سمجھتا۔ تو اسد الدین نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی رشتہ تلاش کروں؟ انہوں نے کہا کہ کس کا؟ کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں کا، وزیر الملک کی بیٹیوں کا اور ملک شاہ بن سلطان کی بیٹی کا۔ تو نجم الدین نے جواب دیا کہ یہ میرے لائق نہیں ہے۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ پھر کون سی لڑکی آپ کے لائق ہے؟ تو گورنر نجم الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہو جو شاہ سوار ہو، جس کی وہ اچھی تربیت کرے اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ تو جب اسد الدین شیرکو نے یہ بات سنی تو وہ ہکا بکا رہ گیا اور خاموشی سے آپ کو تکنے لگا اور کہا کہ ایسی لڑکی تو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ تو نجم الدین ایوبی نے جواب دیا کہ جب نیت کے اندر اخلاص ہو اللہ رب العزت نصیب فرما ہی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ نجم الدین ایوبی ایک مسجد کے اندر شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک لڑکی وہاں آئی اور پردے کے پیچھے آ کر شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین ایوبی سے معذرت کر لی۔ تو نجم الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی غور سے ان کی باتیں سننے لگے۔ اس لڑکی سے شیخ نے کہا کہ بیٹا، جو رشتہ میں نے آپ کے لیے تلاش کیا تھا آپ نے اس کو کیوں مسترد کر دیا، کیوں ٹھکرا دیا؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ اے ہمارے شیخ، آپ نے جو لڑکا میرے لیے پسند کیا تھا وہ واقعی میں بڑا خوبصورت اور بڑا رتبے والا تھا، بڑا مرتبے والا تھا، لیکن وہ لڑکا میرے لائق نہیں تھا۔ تو شیخ اس لڑکی کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے۔ شیخ نے کہا کہ بیٹا تم کیا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ شیخ، میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے اللہ رب العزت مجھے ایک بیٹا عطا فرماوے جس کی میں اچھی تربیت کروں، وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول آزاد کرائے۔ تو جب نجم الدین ایوبی نے یہ باتیں سنی تو نجم الدین حیران رہ گئے، کیونکہ جو باتیں وہ خود سوچتے تھے یہ لڑکی بھی وہی باتیں سوچتی تھی۔ تو نجم الدین نے جب بات ختم ہو گئی تو شیخ سے کہا کہ شیخ، اس لڑکی سے میری شادی کروا دو۔ تو کہاں نجم الدین ایوبی کے بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے حاکموں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے ہوئے ہیں، لیکن آج جب اس لڑکی کی بات سنی تو شیخ سے کہا کہ شیخ، اس لڑکی سے میری شادی کروا دو۔ تو شیخ نے کہا کہ نجم الدین، یہ اس محلے کے سب سے غریب گھرانے کی بیٹی ہے۔ تو نجم الدین نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں۔ بہرحال ان دونوں کا نکاح ہوا اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نجم الدین ایوبی کو وہ بیٹا دیا جس کو آج دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جس نے مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں بہت بڑی عبرت اور ایک سبق ملتا ہے۔ میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ حضرات سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ دین کی کوئی بات یا کوئی حکایات یا کوئی واقعہ اچھا لگا کرے
یا سننے کے بعد تھوڑی سی زحمت گوارا فرما کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیا کیجیے۔ آپ کی ایک شیئر کردہ تحریر سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، فقط والسلام۔